بہت سے اسلامک اسکالرز اس وقت یہ بات کر رہے ہیں کہ مڈل ایسٹ کی جو کرنٹ سچویشن ہے اور اسرائیل کا یہ ایک پلان کہ تمام مسلمان آپس میں لڑیں، بیسیکلی اسرائیل کی یہ جنگ جو ہے وہ مسلمانوں کے خلاف اور حضرت امام مہدی کے خلاف ہے، جس کا آغاز ہو چکا ہے۔ یہ اسلامک پرسپیکٹو سے بات کی جاتی ہے، کچھ آبویسلی ہمارے دنیاوی اور سائنٹیفک پرسپیکٹوز بھی ہیں، بٹ میں آپ سے اس پر آپ کی رائے جاننا چاہوں گی۔ ایک امریکی اخبار میں یہ خبر آئی، امریکن فوجیوں کو یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ جو کام کر رہے ہیں نا، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو واپسی ہے نا، اس کو جلدی اس کے لیے راہ ہموار کرے گا، اس لیے جنگ ہے نا اس کو خونی بنائیں، بلڈی کریں، یہ بائبلک وار ہے، یہ مقدس جنگ ہے۔ میں لوگوں کو یہ باتیں بتاتا ہوں، لوگوں کو لگتا ہے افسانوی باتیں، میں کو ہوا میں بات کرتا ہوں، یعنی وہ اس جنگ کو جو ہے وہ مذہبی بنا رہے ہیں، ہم مانے یا نہ مانے وہ اسی راستے پر گامزن ہیں۔ 1000% املک کا لفظ استعمال کیا نیتن یاہو نے، وہ یہ کہتا ہے کہ بھائی جان یہ ان کو مار دو، ان کے بچے بھی مار دو، ایرانیوں کے یہ ہمارے لیے املک ہیں، اور املک کے لیے حکم یہ ہے کہ ان کے بچے بھی مار دو، ان کے مواشی بھی مار دو۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں رخمہ فان ملک 360 ڈیجیٹل کے اس پلیٹ فارم سے آپ کو خوش آمدید کہنا چاہوں گی۔ آج کے اس پوڈ کاسٹ میں میرے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی ہیں، اینالسٹ ہیں طارق خان صاحب۔ طارق صاحب بہت شکریہ، تھینک یو، بہت شکریہ۔ اس وقت ہم مشرق وسطیٰ کی صورتحال دیکھیں، ایران اسرائیل جنگ کے تناظر میں، تو وہ اس وقت ایک انٹینس سچویشن جو ہے وہ دیکھنے میں آ رہی ہے، اور چیزیں جو ہیں وہ دن بدن بگڑتی چلی جا رہی ہیں۔ پاکستان اس جنگ سے کوئی براہ راست متاثر نہیں ہے، لیکن یہاں پر جو ہم اکنامک چیلنجز دیکھ رہے ہیں وہ بھی ایک علیحدہ رخ جو ہیں وہ اختیار کرتے جا رہے ہیں، جس کے نتیجے میں حکومت نے کل کچھ اقدامات بھی لیے ہیں، اس پر بھی ڈسکشن کریں گے۔ لیکن سب سے پہلے طارق خان صاحب، میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ اس وقت امریکہ کا جو دفاعی بجٹ ہے دیٹ از $1 ٹریلین، امریکہ اس جنگ کو کتنا طویل کر سکتا ہے؟ کیا امریکہ گیو اپ کرے گا یا نہیں کرے گا؟ ابھی سوال یہ ہے رحمہ صاحبہ کہ کیا صرف امریکہ نے طویل کرنا ہے؟ کیونکہ اس کے جو اثرات ہیں، آپ نے دیکھا پاکستان پہ اس کے اثرات ہیں۔ وزیر اعظم صاحب نے کل اعلانات کیے، پیٹرول کی پرائسز جہاں پہ بڑھ رہی ہیں، $100 فی بیرل سے اوپر چلا گیا معاملات، اور آپ یہ دیکھا کہ آپ نے مڈل ایسٹ کی جو سچویشن ہے، وہ جو کنٹریز ہیں اس کی صورتحال کس انداز سے ایوالو کر رہی ہے۔ اس جنگ کو صرف امریکہ نے نہیں لنگر آن کرنا، اس کے پوری دنیا کے اوپر اثرات آتے ہیں۔ کیا وہ جو اثرات ہیں وہ امریکہ کے لیے قابل قبول ہوں گے کہ وہ پورے کے پورے جو خطے جو اس کے الائنسز ہیں اس کے ساتھ اس کو ایوالو کریں، اس کو برداشت کر لیں؟ آج کے لنڈسے گراہم کی اسٹیٹمنٹ ہے، سینیٹر لنڈسے گراہم کی، اس نے کہا اگر ریاض ہمارے ساتھ نہیں ہے، یہ ہمارے ساتھ دفاعی معاہدہ کرتا ہے، معاملات کرتا ہے، لیکن اس سارے معاملے میں ہمارے ساتھ نہیں دے رہا، تو ہم کیا کریں گے؟ ریاض کو کانسیکوینسز بھگتنے پڑیں گے۔ تو یہ اندر جو انٹینس ان کے جو پریشر ہے جو یہ فیل کر رہے ہیں اس کو انڈرسٹینڈ کریں۔ آج کی خبر یہ ہے کہ میمری ایک ادارہ ہے، اس کا ایک کرنل تھا، میں نے نام اس کا بھول گیا، اس نے باقاعدہ یہ لکھا کہ قطر بھی ہمارے ساتھ نہیں ہے، یہ جنگ ختم ہو جائے، قطر کے خلاف بھی ہم نے معاملات کرنے ہیں۔ اور رحمہ صاحبہ یہ صرف امریکہ نے جنگ نہیں لے کے چلنی، اس کے جو اثرات ہیں اتنے ڈیپ اثرات ہیں کہ میں آپ کے سامنے نقشہ کھینچوں نا کہ پورا مشرق وسطیٰ کے حالات اور واقعات کی ترتیب کیا بن سکتی ہے، آپ کے لیے آپ حیران ہو جائیں گی۔ صرف آبنائے ہرمز کا اگر میں آپ کو بتاؤں، 20 سے 25% تیل اور گیس یہاں سے گزرتا ہے، ٹھیک ہے نا، لیکن یہ 20 سے 25% تو ایک آبی گزرگاہ ہے جس سے گزرتا، سمندری گزرگاہ، تجارتی راہ گزر ہے جہاں سے گزرتا ہے، لیکن یہ یہاں تک نہیں ہے۔ اگر یہ جنگ لنگر ہوتی ہے، یہ یاد رکھیے گا۔ کل کی ایک خبر تھی کہ رانی ریولیوشن گارڈ کے آفیسر نے کہا کہ اگر یہ ہماری رجیم چینج کی فردر آپ نے کوشش کی تو ہم دیمونا نیوکلیر سائٹ ہے یروشلم سے 90 کلومیٹر اسرائیل میں، اس کو اٹیک کر سکتے ہیں۔ پتہ ہے آپ کو یہ بات گفتگو کی ہے؟ پھر میں آپ کو اگلی بات بتاؤں کہ یہاں تک ہی نہیں بات رکتی، وہ یورپ جو پورے گلف کنٹری کے نا 400 ڈیسیلینیشن پلانٹس ہیں، وہ جو ڈیسیلینیشن پلانٹ ہیں وہ کیونکہ ان کے پاس اپنا پانی نہیں ہے، وہ سمندر سے پانی صاف کر کے پورے گلف کنٹریز کو جاتے ہیں، 90% جو گلف کا پانی ہے وہ ڈیسیلینیشن پلانٹ سے جا رہا ہے۔ اس نے کہا کہ ہم اس کے بعد اس کے اوپر بھی اٹیک کر دیں گے، اور ہم نے دیکھا کہ بحرین میں اٹیک ہوا ہے، ایسی جگہ پہ اٹیک ہوا ہے، ایک ڈیسیلینیشن پلانٹ پہ اٹیک ہوا ہے۔ اگر سے ڈیسیلینیشن پلانٹس پر اٹیک ہو جائے رحمہ صاحبہ، تو پورا جو گلف کنٹریز ہیں یہ پانی کی بوند بوند کو ترس سکتے ہیں۔ جہاں تک بات سمجھ آ گئی، بات کی 20 آبنائے ہرمز کی بات نہیں ہے، پانی کی بوند بوند کو ترسیں گے۔ اگر آئل ریفائنری کے اوپر اٹیک ہو گیا تو پورا کا پوری دنیا میں جو اس کی سپلائی چین ہے وہ ان کو یہ آئل کے ڈیپوز بند کرنے پڑیں گے، آئل ریفائنریز بند کرنی پڑیں گی۔ جب یہ کرنا پڑے گا، دنیا کے اندر جو بحران آئے گا، کیا دنیا اس کے لیے تیار ہے؟ آپ کو پتہ ہے، میں ایک سی اے کے ایکس ڈائریکٹر کی بات سن رہا تھا، اس نے کہا 2000 جارج بش سے لے کے آنے والے جتنے بھی صدور تھے، اسرائیل نے کوشش کی کہ ان کے ذریعے ایران پر اٹیک کر دیں، مگر تمام کے تمام اوباما سے لے کے بش تک ایران پر اٹیک کرنے کے لیے اس لیے گریزاں تھے کہ معاملہ یہ تھا کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ ورلڈ وار 3 کا آغاز ہو سکتا ہے۔ جب ہم ورلڈ وار 3 کی بات کرتے ہیں تو اس وجہ سے کرتے ہیں کہ پوری دنیا اس بحران کی لپیٹ میں آ جانی ہے۔ آپ میری بات سمجھ رہی ہیں؟ اس کا امریکہ کا یہ نہیں ہے کہ امریکہ یہ کہے کہ اس کو کتنا لنگر آن کرنا ہے، امریکہ کے ساتھ جو لوگ ہیں وہ کتنا پریشر برداشت کر سکتے ہیں۔ اس وقت اتنی انٹینس سچویشن ہے کہ پورے گلف کنٹریز نے ایک بھی تمام تر حملوں کے باوجود ایک بھی حملہ ایران پر نہیں کیا۔
کیونکہ وہ یہ سمجھ گئے ہیں کہ اسرائیل کی خواہش ہے کہ یہ جنگ بڑھے, اس کی یہ بحران بڑا ہو, یہ آپس میں خانہ جنگی یہ والی بحران جب صورت بڑا حال ہوگا پیدا ہو. اس صورت میں گریٹر اسرائیل کی راہ ہموار ہو سکے گی. آپ کیسی حیران کر, میں آپ سے یہ بات بتاؤں, آپ پریشان ہو جائیں گی کہ پچھلے دنوں چند دنوں ایک جارج حقابے تھا, جارج حقابے کا تو لفظ کنفرم ہے, جارج میں کمی پیش ہو سکتی ہے, وہ اسرائیل میں سفیر ہے امریکہ کا. وہ کہتا ہے کہ یہ جو بائبلک حق ہے کہ اپنے آپ کو وسعت دے سکے. کون وسعت دے سکے؟ یہ جو معاملہ ہے اسرائیل اپنے آپ کو وسعت دے سکے. تو ان کے دماغوں میں زائنسٹک سوچ ہے, وہ یہ ہے کہ وہ گریٹر اسرائیل کے لیے کام کریں, اسی کے لیے سارا معاملہ ہو رہا ہے. لیکن عرب کنٹریز اس آگ میں اپنے آپ کو جھونکنے کے لیے تیار نہیں, دنیا اس کو اپنے آگ میں جھونکنے کے لیے تیار نہیں. ابھی تک جتنے بھی حملے جو ہیں عرب کنٹریز پر یا مڈل ایسٹ پہ کیے گئے ہیں, قطر, سعودی عرب, کسی کا بھی رسپانس بیک نہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ رک جائیں. لیکن قطر سے موساد کا نیٹ ورک پکڑا جاتا ہے. کل سعودی وزیر خارجہ کا ایک بڑا اہم بیان تھا کہ پاکستانی انٹیلیجنس ہمیں اگر بر وقت اطلاع نہ دیتی تو ہمیں یہ معلوم ہی نہ ہوتا کہ جو آئل ریفائنری پر حملہ تھا وہ بیسیکلی ایران نے نہیں کیا تھا, یہ اسرائیل نے کیا تھا. پھر چائنا کے کتنے رڈارز ہیں جو ڈیٹیکٹ کر رہے ہیں کہ جو قطر پر یا ادھر ادھر کچھ حملے ہو رہے ہیں وہ اسرائیل سے ہو رہے ہیں, وہ ایران میں نہیں ہو رہے. ابھی آپ کے لیے حیران کن بات یہ ہے کہ یہ بات نا, میں آپ کے پاس آنے سے پہلے نا ایک خالد العمینہ ہیں, ایک جرنلسٹ ہیں, سعودی جرنلسٹ, وہ یہ کہتے ہیں کہ جو 7 اکتوبر ہوا تھا نا, جو خاص طور پہ جو اسرائیل پہ اٹیک ہوا, وہ پورا کا پورا ہم نے دیکھا کہ اٹیک ہوا ان پر, وہ کہتا ہے وہ پلان تھا کہ ہم سارے اس جنگ میں کود جائیں, سارا معاملہ ہو جائے, ہم نے اس کو اوائڈ کیا. اب بھی عرب کنٹریز یہ سمجھ رہے ہیں کہ اس جنگ میں ہم نے نہیں کودنا, یہ اٹیک اگر ہو بھی رہے ہیں تو ہم نے نہیں کودنا. اس بات میں امریکہ اشتعال میں آیا ہوا کہ یہ تو آپس میں لڑی نہیں. یہ تو لنڈسے گراہم نے کہا نا, ریاض تو اٹیک ہی نہیں کر رہا. آج کی خبر ہے, سینیٹر لنڈسے گراہم نے کہا ریاض کو کانسیکوینسز بھگتنے پڑیں گے سعودی عرب کو, یہ تو اٹیک ہی نہیں کر رہا. سو یہ بڑی ہی کمپلیکس سچویشن ہے, صرف امریکہ پہ ڈپینڈنٹ نہیں ہے کہ وہ اس کس حد تک جا سکتا ہے, کیونکہ امریکن کو خود نہیں پتا کہ اینڈ گیم کیا ہے. مطلب مجھے آپ بتا دیں اینڈ گیم کیا ہے. آپ نے پوری لیڈرشپ مار لی, رجیم چینج نہیں ہوا. اس لیے نہیں ہوا کہ واشنگٹن پوسٹ کی خبر تھی کہ 18 انٹیلیجنس ایجنسیز جو امریکہ کی تھیں, انہوں نے یہ رپورٹ دی تھی کہ کسی صورت میں رجیم چینج نہیں ہو سکتا. آپ رجیم مار بھی دیں گے تو نہیں ہو سکتا. اس کی وجہ یہ ہے رحمہ صاحبہ, وہاں کے لوگ ہی نہیں نکلے نا, لوگوں کی وجہ سے ہی انقلاب آتے ہیں. رحمہ صاحبہ میں آپ کو اس کی تھوڑی عرض کرتا ہوں. عام طور پہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ کوئی آمریت پر مبنی ایک سوسائٹی, وہ آمریت پر مبنی سوسائٹی نہیں ہے, وہ ایک ریلیجیس مائنڈ سیٹ پہ مبنی ایک پورا کا پورا معاشرہ آیت اللہ خامنئی صاحب نے تشکیل دیا ہوا ہے. وہ ایک ریلیجیس مائنڈ سیٹ ہے, وہ اپنے آپ کو مذہبی بنیادوں پہ اٹیچ ہیں. آپ یاد رکھیں کہ عام طور پہ جتنی بھی بادشاہتیں ہوتی ہیں, لوگ اپنی ضرورت زندگی کے لیے وابستہ ہوتے ہیں ریاست کے ساتھ یا اس ڈکٹیٹر کے ساتھ. یہاں ضرورت زندگی کا معاملہ ہی نہیں ہے, یہاں لوگ مذہبی سطح پر ریلیجیس سینٹیمنٹ ہیں, یہ ریلیجیسلی موٹیویٹڈ لوگ ہیں, اس وجہ سے یہ وہ اس طرح کے معاملات نہیں آئے. اب اس ساری صورتحال میں رجیم چینج نہیں کرا سکے, اور یہ نہیں کرا سکیں گے. باقاعدہ طور پہ 18 انٹیلیجنس ایجنسی نے کہا تھا کہ آپ رجیم چینج نہیں کروا سکتے, وہ نہیں ہوا. اب اس وقت سچویشن لیکن اگر یہ اب دیکھیں رجیم چینج نہیں ہوا, یہ جنگ لنگر آن کر رہی ہے, الٹیمیٹ گول کیا ہے؟ کیا ایران کے جو آئل کے جو ذخائر ہیں ان پر قبضہ کرنا ہے؟ کیا مسئلہ کیا ہے؟ بالکل. ایک میں آپ کو 2 چیزیں بڑی پوائنٹ امپورٹنٹ بتا دوں. ایک خبر میں نے پڑھی کہ خبر یہ ہے کہ ایران کے پاس 450 کلو گرام افسودہ یورینیم ہے, 60% افسودہ یورینیم. امریکن اور اسرائیل کا یہ یقین ہے کہ یہ 450 کلو گرام ہے نا, چند ہفتوں میں اس کو 90% پہ لے کے جایا جا سکتا ہے. اور یہ 450 کلو گرام افسودہ یورینیم ہے, یہ کم از کم 11 ایٹم بم بنا سکتا ہے. یہ ایران کی اور یہ اسرائیل کی اور امریکن کی سوچ ہے. یہ دونوں نے آپس میں یہ بھی ڈسکس کیا کہ کیوں نہ یہ 450 کلو گرام جو یورینیم ہے اس کو چک لیا جائے, کوئی کمانڈو آپریشن کر کے نکولس موترو جیسا, یہ اس کو ہم لے کے چلے جائیں. ایک تو یہ ان کے مائنڈ سیٹ میں ہے, بھائی اگر یہ نہیں ہوتا تو کم از کم یہ افسودہ یورینیم ہی لے کے چک لو, سارے معاملات کر لو. لیکن اس کے لیے بھی تین کی نا ہیں آرمی تنصیبات, جو نیوکلیر تنصیبات ہیں, اصفہان ہے, نیٹنز ہے, ایک اور ہے, مگر اس کے باوجود یہ آسان نہیں ہے. اب یہ بھی سوچ امریکنس کے درمیان میں پائی جا رہی ہے. میں آپ کو حوالہ بھی دے دوں گا, آپ چلا دیجیے گا اسکرین پہ, کہ یہ باقاعدہ وہ چاہتے ہیں کہ 450 کلو گرام جو یورینیم ہے یہ ہم چک لیں. ایک اور یہ پائی جاتی ہے کہ چلو بھائی پورے ایران پہ قبضہ نہیں کر سکتے, کیوں نہ ایک ان کا ایک آئس لینڈ ہے, خارق اس کو کہتے ہیں غالباً, وہ یعنی ایک جزیرہ ہے ایران کا. دنیا میں ان کی جتنی بھی آئل ایکسپورٹ ہے 90% سے قریب نا اسی ایک جزیرے سے تیل نکلتا ہے اور وہ پھر وہ ایکسپورٹ کرتے ہیں. ایک یہ بھی سوچ پائی جا رہی ہے کہ چلو یار اگر ایوی نہیں ہوندا تو کم از کم اس جزیرے پہ قبضہ کر لو, ڈومیننسی کر لو, تاکہ ان کی آئل کی جو سپلائی چین ہے وہ تو ہم معطل کر دینا, یہ خود بخود رجیم کمزور ہو جائے گی. ملٹیپل آپشنز زیر غور ہے, مگر یہ حقیقت ہے کہ رجیم چینج چونکہ نہیں ہو سکتا. لیکن یہ بات یاد رکھیے, یہ بہت فرسٹریشن کا پوائنٹ ہے. ڈونلڈ ٹرمپ جو چاہتا تھا وہ نہیں ہو سکا,
اس کو یہ تھا کہ رجیم چینج ہوگی, لوگ ریوولٹ کر دیں گے, ٹھیک ہے, ریوولٹ کریں گے, نہیں کیا. رجیم کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں گے, نہیں کیا. مشرق وسطیٰ کی ریاستوں نے ساتھ نہیں دیا. تمام تر کوششوں اور کاوشوں کے باوجود میزائل ہٹ ہو رہے ہیں, تمام تر کوششوں اور کاوشوں کے باوجود میزائل ڈرونز اٹیک ہو رہے ہیں. ایک پوری کی پوری اسٹریٹجی نظر آتی ہے ایران کے ہاں. اس وجہ سے اب یہ صورتحال اتنی خطرناک سٹیج پہ ضرور پہنچ چکی ہے کہ نجم سیٹھی صاحب نے گزشتہ دنوں کہا کہ یہ بھی ممکن ہے کہ کوئی نہ کوئی ایٹمی حملہ کر دیا جائے, نیوکلیئر اٹیک کر دیا جائے, کیونکہ جب اس ایران نہیں کرے گا, امریکہ اس کے اوپر کر سکتا ہے. یہ میں نے کچھ چیزیں پڑھی ہیں اس حوالے سے, بڑی تشویشناک صورتحال ہے. ABC نیوز نے پچھلے سال ایک خبر دی تھی کہ باقاعدہ طور پر امریکنز نے اسرائیل کے ساتھ مل کے ڈرلز بھی کی تھیں ٹیکٹیکل نیوکلیئر ویپنس کو استعمال کرنے کی. اچھا طارق صاحب, میں یہ جو میں نے بات کی کہ ایران کا حملہ, وہ بیسیکلی میں اس تناظر میں کر رہی تھی کہ ایران کا جوہری پروگرام, بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنا ایٹامک بامب شاید کمپلیٹ بھی کر لیا ہوا ہے, یا جو کیمیکل ویپنز ہیں یا اس کا استعمال کرتے ہوئے اسرائیل کو ٹارگٹ کیا جا سکتا ہے. میں عرض کروں, ایسا ہرگز نہیں ہے. میری اس کے اوپر اوپینین ہے, میں آپ کو لاجیکل ریزننگ دیتا ہوں. دنیا میں کوئی بھی ملک جب اس کو اس درجے کا تھریٹ ہو کہ اس کی ٹاپ لیڈرشپ مار دی جائے گی, وہ اس تھریٹ کو کاؤنٹر کرنے کے لیے اپنے اسلحے کی نمائش ضرور کرے گا. وہ ضرور بتا دے گا ابھی میرے پاس ایٹم بم ہے, جس نے پنگا کیا نا میں پھڑکا دوں گا. اگر ایران کے پاس ہوتا نا, وہ اپنی پورے رجیم کے اڑ جانے کا انتظار نہ کرتا. بات تھوڑی سمجھ رہی ہے. جب اس درجے کا تھریٹ آیا تھا تو وہ دوسرے تھریٹ کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ضرور اپنے ایٹم بم کی نمائش کرتا, لوگوں کو بتاتا کہ میں ایٹمی طاقت ہوں, خبردار مجھ پہ اٹیک کیا, میں تمہارے لیے بڑا نقصان کا باعث بن سکتا ہوں. اس صورت میں اگر آج ایران کے میزائل اتنے طاقتور ہیں کہ وہ جا کے ہٹ کر رہے ہیں ان تمام تر, آپ کو پتہ ملٹیپل جو ان کے ملٹیپل ایئر ڈیفنس سسٹم لگے ہوئے ہیں, ملٹیپل تھاڈ لگا ہوا ہے, ایئر ڈوم لگا ہوا ہے, ملٹیپل, اس کے باوجود بھی میزائل اسرائیل تیل ابیب میں جا کے گر رہے ہیں. اگر ایران کے پاس ایٹم بم ہوتا تو کیا ایٹم بم نہ گر سکتا؟ اسرائیل کا آپ کو پتہ رقبہ کتنا ہے؟ میں ایک دن دیکھ رہا تھا, لاہور سے تھوڑا سا بڑا ہے, 2 لاہور ہوں تو اسرائیل پورا ہو جائے گا, اتنا بڑا اسرائیل نہیں ہے. تو رحمت صاحبہ, اگر ایران کے پاس ایٹم بم ہوتا وہ پوری ملٹری شپ یا ملٹری مائٹ کو قتل نہ کرواتا. لیکن دیکھیں, میں تو کم از کم اپنے بچپن سے سن رہی ہوں کہ ایران جوہری پروگرام مکمل کرنے والا ہے, یہ کرنے والا ہے وہ. آپ کو نہیں لگتا اس کو اتنا لمبا کرنا یہ ایران کی اپنی بھی ایک نااہلی ہے اس میں؟ نہیں, یہ ایسا نہیں ہے. یہ دیکھیں نا, آپ اگر آپ مجھے کسی اور نے بھی یہ بات کی تھی, ایک لمحے کے لیے مجھے بتائیں یار, اگر ایٹم بم حاصل کرنا اتنی آسان ہے تو دنیا کے 6 سے 7 ممالک کے علاوہ کیوں نہیں کوئی حاصل کر سکا؟ سعودی عرب کے پاس کم پیسے ہیں, بتائیں, بجائے ترکی کے پاس کم پیسے ہیں, ترکی حاصل نہیں کرنا چاہتا. جا کے دیکھیں, ہر طرح ترکی چاہتا ہے کہ ایٹم بم مل جائے. دنیا کے کتنے ممالک نے کوشش کی ہوگی کہ حاصل کر لے. یہ اتنا بچوں کا کھیل نہیں ہے کہ وہ اتنی دیر سے لگا ہوا تو حاصل نہیں کر پایا. بھائی وہ نہیں حاصل کر پایا, یہ اتنی آسان نہیں ہے, دنیا نہیں کرنے دیتی. آپ کو یہ پتہ ہے کہ 1980 میں اسرائیل باقاعدہ طور پہ, میں نے ایک CIA کے ڈائریکٹر کو دیکھا, باقاعدہ طور پہ NDTV نے اس کو رپورٹ کیا, انڈین نیوز آؤٹ لیٹ ہے, کہ 1980 میں اسرائیل اور جو تھا نا یہ انڈیا مل کے ہماری جو نیوکلیئر تسلیحات ہیں اور پہ اٹیک کرنے والے تھے, جا کے پڑھ لیں. پر اس ساری صورتحال میں یاد رکھیے گا چیزیں ایوالو کریں. ہماری اللہ نے خوش قسمتی کہہ لیں رحمہ صاحبہ کہ جس وقت ہم ایٹم بم بنانے کی کوشش کر رہے تھے تو اس وقت ہم مسلسل انکار کرتے. آج بھی ضیاء الحق کے اسٹیٹمنٹ دیکھ لیں, وہ کہتے ہیں ہم نہیں بنا رہے ایٹم بم, تو بس ٹھیک ہے وہ بنا رہے تھے. اس وقت ہمارے ساتھ ایک اچھا ایسا کام ہوا کہ رشیا کی شکست کے لیے امریکہ کو پاکستان کی ضرورت تھی. اس ساری صورتحال میں دنیا میں کسی ملک کو بھی پاکستان پر اٹیک کی اجازت نہیں دی جا سکتی, کیونکہ باقاعدہ طور پر پاکستان اس کو وہ جیت لے کر دے رہا تھا جس کی وہ صرف خواہش کر سکتا تھا کہ اس کو روس ٹوٹ جائے اور امریکہ کو کچھ نہ ہو, کوئی ایک اینٹ بھی نہ امریکہ میں گرے اور روس ٹوٹ جائے. تو وہ جنگ جو پاکستان ان کے لیے لڑا تھا, اس صورتحال میں اتنا وائٹل پلیئر پاکستان بن چکا تھا کہ وہ کسی صورت بھی وہ پاکستان کے خلاف نہیں جا سکتے تھے, کیونکہ پاکستان ان کے لیے بہت اہم ایک کارنامہ سر انجام دے رہا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے وہ ساری ونڈو ہمارے لیے ونڈو آف اپرچونیٹی کھولی, ہم نے ایٹم بم ڈال لیا. دنیا میں ایسا نہیں ہے سر, وہ میں ایک اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے کوئی معاملہ ہو گیا تو ہماری ونڈو آف اپرچونیٹی کھل گئی, ہم نے اس میں اپنا کام کر لیا. اور یہی وجہ ہے کہ یاد رکھیے گا کہ جیسے یہ روس کا ڈاؤن فال ہوا تو پاکستان پہ ضیاء الحق صاحب کی وہ جو شہادت ہے اس پہ بڑے سوالات اٹھتے ہیں دنیا میں. اس پہ سوالات اٹھائے جاتے ہیں کہ پورا کا پورا کیا معاملہ کیا گیا. ان کی جو خود جو ڈیتھ ہے وہ بڑے حادثہ جو ہے وہ طیارے کا حادثہ, وہ بہت زیادہ اس پہ سوالات اٹھتے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ جیسے ہی وہ سارے معاملات ہوئے, آپ جا کے دیکھیں پاکستان پر پابندیاں لگا دی تھیں امریکہ نے, یعنی یہاں ہم امریکہ کے اتحادی تھے, اس کے فوراً بعد انہوں نے ہمارے پہ پابندیاں لگا دیں. 90 سے لے کے 99 تک کا دور, جب تک 99 سے لے کے 2001 تک کا دور, یہ 10 سال کا عرصہ جو تھا, ہیلری کلنٹن پاکستان میں ان سے باقاعدہ اظہار کیا تھا کہ ہم تو پاکستان کو چھوڑ کے چلے گئے تھے 10 سال کے لیے. 90 سے لے کر 2001 تک
ہم نے اتنا بڑا کام کیا تھا 80 کی دہائی میں ان کے لیے, لیکن وہ ہمیں چھوڑ کے چلے گئے. یہ تو افغان وار ہوئی تو وہ واپس پلٹے تو ان کو ہماری ضرورت پڑی. تو رحمہ صاحبہ یہ اتنی کوئی آسان چیز نہیں ہے. ہم جب کہتے ہیں کہ یار وہ بنا لیتے ہیں, بھائی اتنا اگر آسان ہے تو دنیا کے لیے کیوں نہیں بنایا, بتا دینا آپ. دنیا نہیں حاصل کرنا چاہتی, سو یہ اتنا آسان کام ہی نہیں رحمہ. اچھا ایک میں اس پرسپیکٹو پہ بھی آؤں گی اور اس پر بھی آپ کی رائے یا آپ کا جو آبزرویشن ہے وہ جاننا چاہوں گی کہ بہت سے اسلامک اسکالرز اس وقت یہ بات کر رہے ہیں کہ مڈل ایسٹ کی جو کرنٹ سچویشن ہے اور اسرائیل کا یہ ایک پلان کہ تمام مسلمان آپس میں لڑیں اور اسی طرف معاملات جو ہیں وہ جا رہے ہیں. سو بیسیکلی اسرائیل کی یہ جنگ جو ہے وہ مسلمانوں کے خلاف اور حضرت امام مہدی کے خلاف ہے, جس کا آغاز ہو چکا ہے. یہ اسلامک پرسپیکٹو سے بات کی جاتی ہے, کچھ آبویسلی ہمارے دنیاوی اور سائنٹیفک پرسپیکٹوز بھی ہیں, بٹ میں آپ سے اس پر آپ کی رائے جاننا چاہوں گی. اچھا میری یہ سنیں, ہم چاہے کہیں نہ کہیں جو مسلمان ملکوں میں سوالات اٹھتے ہوں نا, حضرت عیسیٰ علیہ السلام نہیں, حضرت امام مہدی صاحب کے حوالے سے رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے, علیہ السلام کے حوالے سے آپ کہہ لیں, لیکن وہ جو مسایہ جس کو وہ کہتے ہیں, جس کو وہ مسایہ کہتے ہیں کہ وہ ہیکل عثمانی, یہ مسجد اقصیٰ کے بعد ہیکل عثمانی بنے گا, اس کے بعد ان کا مسایہ آئے گا اور وہ پھر پوری دنیا میں ان کا راج ہوگا, وہ اس بارے میں بڑے کلیئر ہیں. وہ سارے کے سارے اسی جانب جا رہے ہیں. ٹھیک ہے, یہ معاملات ہیں, وہ تو اس طرف جا رہے ہیں مذہبی طور پہ, وہ بالکل ریلیجیسلی موٹیویٹڈ ہیں. اگر آپ نے, میں آپ کو 2 چیزیں بتاؤں آپ حیران ہو جائیں. ایک پچھلے دنوں نا نیتن یاہو نے ایک لفظ استعمال کیا, ایملیک. ایملیک کا لفظ استعمال کیا. اس نے کہا یہ جو ایرانی ہے نا یہ ایملیک ہیں. اب آپ کو پتہ ہے ایملیک کیا ہے؟ ایملیک ایک کانسیپٹ ہے جس کا تورات میں ذکر ہے. ایملیک نام کا ایک قبیلہ جو تورات میں ابھی جو حالیہ تورات ہے اس میں یہ ذکر ملتا ہے کہ اس نے بنی اسرائیل پہ حملہ کیا تھا, جس کے جواب میں ان کو کہا گیا کہ بنی اسرائیل کو کہا گیا کہ اب تم چونکہ اس نے تم پہ حملہ کیا, اب ان کے بچے مار دو, ان کے مویشی مار دو, ان کی عورتیں مار دو, ان کے مرد مار دو, ان کا پورا کا پورا ان کی انسانی جانیں ان کا ضیاع کر دو. کیوں کر دو؟ کہ یہ انہوں نے, یہ حکم خدائی حکم تھا. اس نے آپ کے نیتن یاہو نے پچھلے دنوں ایران کے بارے میں کہا کہ یہ ایملیک ہیں, اور پتہ ہے ہم ایملیک کے ہم ایکٹ کریں گے اس کے مطابق, یعنی تورات سے اس نے اپنے کو لنک کیا اور ایرانیوں کا ایملیک قرار دیا. یہ کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے. ابھی میں آپ کو خبر بھیجوں گا, ابھی آپ پڑھیں کہ ایک امریکی اخبار میں یہ خبر آئی, باقاعدہ طور پہ ایکزیوس میں خبر آئی کہ امریکن فوجیوں کو یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ جو کام کر رہے ہیں نا, یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو واپسی ہے نا اس کو جلدی اس کے لیے راہ ہموار کرے گا, اس لیے جنگ ہے نا اس کو خونی بنائیں, بلڈی کریں. یہ بائبلک وار ہے, یہ مقدس جنگ ہے. یہ ابھی آپ چیک کریں, میں آپ کو خبر بھیج دوں گا. وہ باقاعدہ انہوں نے کہا جی وہ امریکی فوجیوں نے 200 کے قریب امریکی فوجیوں نے, MRF ہے جو ریلیجیس فریڈم کے لیے کام کرتی ہے, انہوں نے ان کو خط لکھا کہ 200 فوجیوں نے کہا کہ یہ ہمیں کہا جا رہا ہے یہ مقدس جنگ ہے, اور یہ ہمیں یہ کہا جا رہا ہے کہ بھائی جتنا مرضی اس کو خونی بنائیں, اور یہ اس سے یہ ہوگا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جلدی آ جائیں گے. میں لوگوں کو یہ باتیں بتاتا ہوں, لوگوں کو لگتا ہے افسانوی باتیں, میں کو ہوا میں بات کرتا ہوں. میں ایکچولی یہ جو میں آپ سے دونوں باتیں کر رہا ہوں, میں دونوں آپ کو خبریں بھیج دوں گا, آپ خود پڑھ لیں. اور میں کوشش کروں گا کہ آپ کو میں یہ بھیجتا ہوں تو آپ اپنے ایڈیٹر کو کہا کہ وہ باقاعدہ اس کو چلوائیں کہ ہم کوئی اپنی ہوائی باتیں نہیں کر رہے. ہم کہیں نہ کہیں کنفیوز ہوں گے, ہم کہیں نہ کہیں اس طرح کنونس نہیں ہوں گے, لیکن وہ 100% کنونس ہیں کہ وہ اپنے وہ یعنی وہ اس جنگ کو جو ہے وہ مذہبی بنا رہے ہیں, ہم مانے یا نہ مانے وہ اسی راستے پر گامزن ہیں. 1000% میں آپ کو دونوں بھی لنک بھیجوں گا, آپ نے ایڈیٹر کو کہہ کے لگوانا ہے کہ وہ اپنے فوجیوں کو ریلیجیسلی موٹیویٹڈ کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں جی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد کو جلدی بنانے کے لیے یہ کام کرنا پڑنا ہے ہمیں. یہ ساتھ ہی میں آپ کو خبر بھیجوں گا. ایملیک کا لفظ استعمال کیا نیتن یاہو نے. وہ یہ کہتا ہے کہ بھائی جان یہ ان کو مار دو, ان کے بچے بھی مار دو, ایرانیوں کے یہ ہمارے لیے ایملیک ہیں, اور ایملیک کے لیے حکم یہ ہے کہ ان کے بچے بھی مار دو, ان کے مویشی بھی مار دو. سو ہمارے ہاں کوئی کنفیوژن ہو سکتی ہے, ان کے ہاں کوئی کنفیوژن نہیں. اچھا میں 2 پوائنٹس بہت امپورٹنٹ ڈسکس کرنا چاہ رہی ہوں, پھر اس کو کنکلوڈ کریں گے. ایرانی لیڈرشپ کی اس وقت جو سینٹرل کمانڈ ہے وہ مکمل طور پر ختم ہو چکی ہے. ایک طرف ایرانی صدر کہتے ہیں کہ ہم مسلم ممالک پر یا جو پڑوسی ممالک ہیں, عرب کنٹریز ہیں, ان پر حملہ نہیں کریں گے, لیکن اسی لمحے یا اس سے کچھ لمحوں بعد وہاں پر حملے کر دیے جاتے ہیں. سو وہاں ریجنل کمانڈرز جو ہیں وہ اس وقت آزادانہ طور پر آپریٹ کر رہے ہیں. دیٹ از دا ریزن کہ اس وقت پریزیڈنٹ آف ایران کی کوئی وقت ہی نہیں, بات کی ویلیو نہیں. یہ دیکھنا بڑی امپورٹنٹ آپ نے بات کی, ایسا نہیں. یہ جو مسعود پزشکیان ہے نا, یہ سیرین سیٹ اپ کا حصہ ہے. آپ یہ سمجھیں کہ جو ایرانی ریولیوشنری گارڈ ہے نا پاسداران انقلاب میں, وہ ایکچوئل میں اسٹیبلشمنٹ ہے ایران کی. انہیں کے پاس ساری ذخائر ہیں, ان کے پاس سارے معاملات ہیں. سو 2 سیٹ اپ ہیں, ایک سویلین سیٹ اپ ہے جو مسعود پزشکیان کا سیٹ اپ ہے, اور دوسری طرف ایک ریلیجیس سیٹ اپ ہے. مسعود پزشکیان ریلیجیس سیٹ اپ کے نمائندہ نہیں ہیں.
ٹھیک ہے. اس وجہ سے جو ان کی اسٹیٹمنٹ دی ایرانی ریولیوشنری گارڈ نے اس کے مخالف جا کے اسٹیٹمنٹ دی, کیونکہ اس پاسدار یہ جو مسعود پزشکیان صاحب ہیں ان کی وہ حیثیت اور اہمیت نہیں ہے, ایک پپٹ سی حیثیت ہے, اس طرح کی اوتھینٹک حیثیت نہیں ہے جو ان کا جو ریلیجیس سیٹ اپ ہے, جو مذہبی سیٹ اپ ہے اس کی ہے. یہ وجہ, یہ اندرونی دراڑ نہیں ہے, یہ باقاعدہ یہ سالہ سال سے یہی سوچ اور اپروچ پائی جاتی ہے. یعنی آپ کو لگتا ہے کہ وہاں کے جو صحیح انٹیلیجنس کہہ لیں, ادارے کہہ لیں, اسٹیبلشمنٹ کہہ لیں, وہ ان کی سن ہی نہیں رہے صدر کی, وہ اپنے اون پر جو ڈیسیژنز آزادانہ طور پر وہ لے رہے ہیں. ابھی آپ دیکھیں 12 روزہ جو جنگ ہوئی تھی پچھلے سال, جو 12 روزہ جنگ ہوئی تھی اس میں مسعود پزشکیان کا ایک بیان دکھا دیں مجھے. 12 روزہ جنگ میں یہ نظر بھی نہیں آئے تھے, نظر ہی نہیں آئے تھے. سو دیٹ از دا ریزن کہ ان کی کوئی وقت نہیں ہے. اچھا, ایک آخری پوائنٹ میں آپ سے کوئکلی ڈسکس کرنا چاہوں گی, اینڈ دیٹ از ریلیٹڈ ٹو افغانستان اینڈ پاکستان. میں رات کو ایک بڑا امپورٹنٹ میں نے ٹویٹ پڑھا اور اس کے بعد میں نے اس کو سیو کیا کہ میں اس پر آپ سے رائے لوں گی, کہ وہ یہ ٹویٹ تھا اور بڑے اوتھینٹک صحافی ہیں, ان کا تھا سینئر صحافی ہیں, کہ افغانستان سے جنگ بندی خارج الامکان نہیں ہے. اس وقت بھی ایک غیر سرکاری لیکن بااثر شخصیت 2 مزید لوگوں کے ساتھ کابل میں موجود ہیں, اور بعض ذرائع کے مطابق کئی طالبان رہنماؤں سے وہ رابطے میں بھی ہیں. اچھا, اب آپ دیکھیں, آپ نے ملا یعقوب کا بیان تو پچھلے دن پڑھا ہوگا نا. اس نے صحافی نے اس کو کہا کہ آپ وہ پاکستانی چاہتے ہیں کہ آپ TTP کو دہشت گرد کریں. اس نے کہا یہ این خیال است و جنو است, اس طرح کی اس نے اسٹیٹمنٹ, این خیال است و محال است و جنو است, کہ یہ فارغ, یہ کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, یعنی اس طرح کی بات کی. مگر ان کے جو دیگر سیٹ اپ ہے, جو حقانی ہیں, جلال الدین حقانی صاحب کے بیٹے ہیں, انہوں نے باقاعدہ طور پہ ایک تقریر کی جو مسجد میں بیٹھے ہوئے کی تھی کہ بھائی آپ دیکھیں کس طرف جا رہے ہیں, آپ گفتگو کریں. آپ دیکھیں کہ جو ملا برادر یا دوسرے لوگ, کچھ ان میں ایسے ایلیمنٹ ضرور ہیں جو چاہتے ہیں کہ گفتگو ہو جائے, مگر پاکستان کے لیے گفتگو اس لیے فیوریبل نہیں ہے کہ جو بنیادی چیز ہے وہ اس کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ دہشت گردی کے نیٹ ورک وہ ادھر موجود ہیں. اور یہ جو یہ معاملات آگے بڑھیں گے, الٹیمیٹلی تو کوئی بھی دنیا کا کانفلکٹ ٹیبل پہ جا کے ختم ہوتا ہے, وہ گفتگو سے ختم ہوتا ہے. لیکن جس طرح میں نے آپ کو کہا نا کہ جس طرح ایران جو ہے جس قدر اس جنگ کو طول دے گا اتنی بارگیننگ پوزیشن بہتر کرتا جائے گا. ٹھیک ہے نا, کیونکہ پریشر بڑھے گا تو لوگ اس کے جلدی کہیں گے یار جلدی مکو سٹ دیں. اسی طرح پاکستان کا بھی صورتحال ہے. پاکستان نے جو پریشر بلڈ اپ کیا ہے, اس کا پریشر کا الٹیمیٹلی جو پریشر بلڈ اپ کر رہا ہے, پاکستان کی بارگیننگ پوزیشن بہتر ہو رہی ہے. آرام نہ گل سمجھ نہیں سی آ رہی. اب ہم نے سرحدیں بند کر دی, افغان ریفیوجیز کو ہم نے پاکستان سے نکال کے واپس بھیج دیا. ساری صورتحال میں ان کا جو پورا کا پورا انفراسٹرکچر تھا اس پہ دباؤ آیا. تجارت کی ہم راہداریاں ہم نے اس کو بند کر دی, ہم نے ان پہ اٹیک شروع کر دیے, ان کی جو دہشت گردوں کی پناہ گاہیں تھیں. اب اس وقت الٹیمیٹلی جو پوری کی پوری جو افغان رجیم ہے یا افغان حکومت ہے وہ چھپتی پھرتی ہے, وہ ایسے تو آپریٹ تو نہیں کر رہی. سو ایک گورنمنٹ لیس افغانستان چل رہا ہے اور معاملات چل رہے ہیں. سو یہ جو ساری صورتحال پاکستان کریٹ کر رہا ہے اپنی بارگیننگ پوزیشن بہتر کرنے کے لیے کر رہا ہے. الٹیمیٹلی ٹیبل ٹاک ہوگی, لیکن اگر جتنا ہم دباؤ ہم نے بڑھایا ہے, دباؤ بڑھانے کا مقصد یہ ہوتا ہے جب ہم ڈپلومیسی میں جب دباؤ بڑھاتے ہیں بجائے وقت ملٹیپل چیزیں چل رہی ہوتی ہیں. ایک طرف میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں, ساتھ ساتھ میں آپ کے لیے آپشنز کو مشکل کرتا جاؤں گا. میں آپ کو ساتھ آپ کے لیے آپشنز کو مشکل کروں گا. جب آپ کے ملک کے اندر انریسٹ پایا جائے گا, آپ کے ملک کے اندر خوراک کی کمی پائی جائے گی, آپ کے تاجر تجارت نہیں کر سکیں گے, آپ کو اچانک 40 لاکھ مہاجرین واپس بھیجے جائیں گے, آپ کے پورے انفراسٹرکچر پہ دباؤ آئے گا, تو الٹیمیٹلی آپ جتنا مرضی پھونپھا نکالیں آپ کی پوری ہوا نکل جائے گی, آپ کو بات ماننی پڑے گی, آپ کی بارگیننگ پوزیشن کمزور. پاکستان نے پریکٹیکلی افغان طالبان کی بارگیننگ پوزیشن کو انتہائی لوئسٹ لیول پہ لا کے کھڑا کر دیا. اور اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ آبرو مندی کا کوئی راستہ چاہتے ہیں, کوئی اس طریقے سے راستہ مل جائے. راستہ یہی کہ پاکستان کی بات ماننی پڑے گی. یہ میری انڈرسٹینڈنگ ہے. یہ جو سارا پاکستان نے پریشر بلڈ کیا, پاکستان نے اپنی بارگیننگ پوزیشن کو بہتر کیا. اتوں بھی کوٹ رہے ہیں, تھلوں بھی ناطقہ بند کیتا ہے, آؤ آگے کی کرنا, لڑ وہ ہمارے ساتھ سکتے ہیں. اور سیم از دا کیس ود ایران, کہ ایران جتنا طویل اس جنگ کو کرے گا اتنی ہی بہتر بارگیننگ پوزیشن میں آ جائے گا. یہ بارگیننگ پوزیشن کا کھیل ہے. بہت بہت شکریہ طارق خان صاحب, آج کے اس پوڈ کاسٹ میں ہمارے ساتھ موجود تھے. بس آج کے اس پوڈ کاسٹ سے اتنا, انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات کریں گے. اللہ حافظ.